محظورة سير إلى المجاز يعني بالمتأثر ما لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة وبالمحظور ما يمكن الوصول إلى أن الناس تركوه كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة مثال للمتأثرة إذ أكل النخلة نفسها يتأثر فيراد المجاز وهو ثمرها فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد بها ثمنها الحاصل بالبيع ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث لأن المتأثر لا يتعلق به حكم ولا يقال إن المحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متأثر وإنما المتأثر أكلها لأن نقول اليمين إذا دخلت على النفي يكون للمنع فموجب اليمين أن يصير الفعل ممنوعا باليمين وما لا يكون معقولا لا يكون ممنوعا باليمين بل قبلها أو لا يضع قدمه في دار فلان مثال للمحظورة لأن وضع القدم في الدار حافيا من خارج بدون أن يدخل فيها ممكن لكن الناس هجروه فيراد به الدخول للعرف ولو وضع القدم في دار من غير دخول لم يحدث لأنه محظور. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ علاقات مجاز سے جب ماتن فارغ ہو گیا یعنی فارغ کیا ہو گیا بس اپنے آپ کو فارغ کر دیا کیونکہ علاقات مجاز تو 25 وہ ایک کہتے ہیں نا تو ساروں کو تو ذکر نہیں کیا بس وہ علیت اور سببیت کو ذکر کر دیا تو ویسے مثال کے طور پر 2 ذکر کر دیے تو جب علاقات مجاز سے فارغ ہوا تو اب شروع کیا کس چیز کو فی انہ فی ای موضع تترک الحقیقت وفی ای موضع یترک المجاز اب وہ حقیقت و مجاز کے مقامات آپ کو بتاتے ہیں کہ جن جن مقامات میں حقیقت ترک ہو جائے گی مجازی معنی لیا جائے گا وہ کون کون سے مقامات ہیں سنائیے اور کون کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں مجازی معنی ترک ہو جائے گا حقیقی معنی مراد ہوگا متعین ہوگا تو یہ مقامات جو ہیں کہ آپ پہچان لیں کہ کہاں حقیقی معنی کہاں مجازی معنی تو فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذَّرَةً أَوْ مَحْجُورَةً صِيرَ إِلَى الْمَجَازِ جب حقیقت متعذر ہو یا حقیقت محجور ہو تو پھر سیرورت کی جائے گی کس کی طرف ہو مجاز کی طرف ہو پھر رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف یہ 2 چیزیں اگر ہوئی حقیقت متعذر ہوئی یا محجور ہوئی دونوں کے معنی میں فرق ہے تھوڑا سا وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ متعذر کس کو کہتے ہیں اور محجور کس کو کہتے ہیں فرماتے یعنی بالمتعذر ما لا يمكن الوصول الیہ الا بمشقۃ متعذر اس کو کہتے ہیں جس تک وصول جو ہے وہ مشقت سے ہو سکتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں متعذر یعنی وصول اس معنی حقیقی کی طرف وصول ممکن ہے ایسا نہیں کہ محالات میں سے لیکن اس تک وصول میں کیا ہے مشقت ہے تکلیف ہے آج سمجھ میں تو اس لیے اس کو متعذر کہتے ہیں ہاں وبالمحجور ما يمكن وصوله الا ان الناس تركوه ہمیں آئیے کہ محجور اس کو کہتے ہیں کہ اس تک وصول میں کوئی مشقت تو نہیں ہے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے لیکن عرف عام میں لوگوں نے وہ حقیقی معنی ترک کر دیا تو بس معجور ہو گیا معجور کا یہ مطلب ہے اب اس کی مثالیں 1-2 مثالیں دیتے ہیں کما اذا حلف لا یاکل من هذه النخلۃ ایسا ایک درخت کھڑا ہے نا کھجور کا درخت کھجور کا تو اس نے قسم اٹھائی کہ
کہ واللہ لا اکل من هذه الشجرة من هذه النخلة، اس نخلے سے میں نہیں کھاؤں گا، یہ قسم اٹھا دی۔ ایک دوسری آگے آ رہی ہے کہ اولا یضع قدمہ فی دار فلان، قسم اٹھائی کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، قسم اٹھائی۔ یہ دو مثالیں انہوں نے دے دی، چونکہ ممثل لہو دو تھے نا، ایک تو یہ حقیقت متعذرہ ہو، پہلی مثال تعذر کی ہے، دوسری مثال مہجورہ کی ہے۔ اس لیے شارح بتاتے ہیں مثال المتعذرہ تھی پہلے میں، اذ اکل النخلۃ نفسها یتعذر، دیکھو نخلہ کی طرف اشارہ کیا نا، اس نخلہ سے نہیں کھاؤں گا، تو اب وہ درخت جو ہے، درخت اس کے تنے کو کھانا، اس کا تو نخلہ تو کس کو کہتے ہیں؟ اس کے تنے کو، تو یہ کھایا تو جا سکتا ہے لیکن اس میں مشقت ہے نا بھائی، ورنہ جانگلی لوگ کھاتے ہیں، پودے بھی کھاتے ہیں، پتے بھی کھاتے ہیں۔ وہ حدیث میں نہیں بخاری میں گزرا ہے کہ وہ ایک صحابی جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو حضور نے کوفہ میں امیر بنایا تھا نا، نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے امیر بنے تھے، تو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ تو وہ آئے اور میں اچھا اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے نماز نہیں پڑھانا آتا۔ تو یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں نا، جس وقت ہم اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کے لیے جہاد کیے، غزوات کیے، وہ وقت تھا کہ جب پتے کھاتے تھے، باہر جب جاتے تھے جہاد کے لیے سرایا میں پتے کھاتے تھے، تو ہمارا بڑا پیشاب ایسی مینگنیاں ہوتی تھی جیسے بکریوں کی مینگنی یا اونٹ کی مینگنی ہوتی تھی۔ ہم نے اسلام کے لیے یہ مشقتیں برداشت کی، تو اب یہ فلاں دے پتر جڑے نے اے اٹھے نے تے اے مینوں آندے نے بھئی تینوں نماز نہیں آندی۔ تو بہرحال یہ درخت کا تنا جو ہے یہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مشقت ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جب مشقت ہے تو اب متعذرہ ہو گئی حقیقت ہو، تو فیراد المجاز وہو ثمرھا، تو ذکر نخلہ کا ہے، مراد کیا ہے؟ اس کا ثمر، اس پر وہ محلوف بن گیا۔ ہاں فَإِن لَمْ تَكُنِ الشَّجَرَةُ ذَاتَ ثَمَرٍ يُرَادُ بِهَا ثَمَنُهَا الْحَاصِلُ بِالْبَيْعِ، اب اگر صورت ایسی بنی کہ درخت ایسا نکلا، کھجور کا پودا ایسا نکلا کہ اس میں ثمر لگتے ہی نہیں ہے، وہ شنڈا ہے، شنڈا، سمجھ آئیے؟ وہ عقیم ہے، عقیم ہے، وہ درخت لگتا ہے، درخت میں ثمر ہی نہیں لگتا، تو پھر کہتے ہیں پھر ایک اور مجازی معنی ہے نا، اس کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ جب اس کو بیچیں گے نا تو اس کا جو پیسہ ہوگا حلف اس کے اوپر ہے، وہ بھی مجازی معنی نخلے کا۔ اچھا اب کہتے ہیں وَلَوْ تَكَلَّفَ وَأَكَلَ مِنْ عَيْنِ النَّخْلَةِ لَمْ يَحْلَصْ لِأَنَّ الْمُتَعَذَّرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ،
اگر کسی نے تکلف کیا کہا یار میں تو اسی درخت کا تنا کھاؤں گا، اور تنے سے وہ کلاڑے کے ساتھ کچھ حصہ جدا کیا اور اس کا ستو بنا دیا، ستو بنا دیا اور کھا گیا، تو قسم تو اٹھائی تھی کہ اسے نہیں کھاؤں گا، تو وہ کھا گیا۔ کہتے کوئی بات نہیں، سارا تھنا کھا جائے حانس نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت متعذرہ کے ساتھ حکم کا تعلق ہو، حنس کا تعلق نہیں ہوتا۔ سارا تھنا بھی کھا جائے تو کھا جائے۔ عائشہ میں اچھا اب ایک اور اقرار لا یقال سے وہ نقل کرتے ہیں، کہتے بھائی یہ تم تو الٹے طرف چلے گئے ہو۔ حالف نے کیا کہا ہے کہ واللہ لا آکل من هذه الشجرۃ، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ واللہ آکل من هذه الشجرۃ، یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ شجرہ کا عقل کیا ہو گیا متعذر، تو شجرے کے عقل کا تو اس نے قسم ہی نہیں اٹھایا، قسم تو اس بیچارے نے اٹھایا نہ کھانے کا، تو نہ کھانا تو متعذر نہیں ہے، کھانا متعذر ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو اس نے قسم عدم کی اٹھائی ہے، تم بات کرتا ہے اس ثبوت کے لیے، تو یہ تو دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ولا یقال ان المحلوف علیہ هو عدم اکل النخلۃ، محلوف علیہ تو عدم ہے، وهو غیر متعذر، عدم نہ کھانا متعذر ہے، وہ تو نہ کھانا تو ویسے لوگ نہیں کھاتے۔ وانما المتعذر اکلها، متعذر تو اس کا کھانا ہے، سمجھ آئیے؟ تو محلوف علیہ جو چیز ہے وہ الگ ہے، اور تم تو الگ طرف چلے گئے، اس کی ضد کی طرف چلے گئے، عقل کی طرف چلے گئے۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں اصل بات یہ کہ یہاں ایمان کا جو باب ہے نا، اس میں ایک قانون ہے، یہ ہم نے اس لیے کہا ہے۔ کہتے ہیں ایمان میں قانون یہ ہے کہ یمین جب نفی پر داخل ہو جائے تو قاعدہ کیا ہے؟ یکون للمنع، یکون، یمین کا قاعدہ یہ ہے کہ قسم جب نفی پر داخل ہو جائے کہ واللہ لا آکل، تو دیکھو واللہ یمین ہے، لا آکل پر داخل ہو گیا نفی پر، تو یمین کس لیے ہوگا؟ للمنع، نہ کھانے کے لیے۔ تو منع کس سے ہو سکتا ہے؟ جو چیز یمین سے پہلے کھائی جاتی ہے، قابل عقل ہو، تو اب یمین کی وجہ سے منع آ جائے، لیکن جو چیز پہلے سے نہیں کھائی جاتی، تو یمین سے کوئی منع آ گیا، یمین سے کیا فرق ہو گیا؟ تو یمین اپنے محل میں وارد ہو گیا۔ اس لیے بھائی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا کہ جب یہ منع کے لیے یکون للمنع فموجب الیمین ان یصیر الفعل ممنوعا بالیمین، یمین کا موجب تو یہ ہوگا کہ وہ یمین کی وجہ سے منع ہو جائے، ممنوع ہو جائے۔ وما لا يكون معقولا لا يكون ممنوعا بالیمین، جو پہلے سے وہ معقول نہیں ہے، وہ یمین کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آیا، بل قبلها، بلکہ یمین سے تو وہ پہلے ممنوع العقل ہے، یمین سے کوئی فرق آ گیا؟ ہاں۔ تو اب متعذر اس لیے اس کو کر دیا گیا کہ بھئی اس کا عقل متعذر ہے، کہ منع من العقل ہوگا نا، یمین منع کے لیے، کس سے منع کے لیے؟ من العقل کے لیے، من عدم العقل کے لیے، عدم و عقل تو پہلے سے نہیں ہے،
سمجھائیے. اچھا یہ مثال ختم ہو گئی. یا یہ کہ لا یضع قدمہ فی دار فلان، کہتے ہیں مثال للمہجورۃ لأن وضع القدم في الدار حافيا من خارج بدون أن يدخل فيها ممكن لكن الناس هجروه. کہتے ہیں اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں. اس کا حقیقت تو یہ کہ دروازے کے چوکٹ کے باہر بیٹھ کر قدم ایسا اندر کر. یہ چوکٹ ہے تو چوکٹ کے تو یہ جو حقیقت ہے یہ ممکن تو ہے کہ کوئی بندہ ایسا کر لے، لیکن عرف میں لا يدخل کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ لوگ معنی لیتے ہیں دخول کا، یہ معنی لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں بھائی لیکن الناس ہجروہ، لیکن لوگوں نے اس کو محجور کر دیا، متروک کر دیا. فیراد بہ الدخول للعرف، لہذا عرفی معنی کیا ہو گیا؟ دخول. اب کہتے ہیں وَلَوْ وَضَعَ الْقَدَمَ فِي الدَّارِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ لَمْ يَحْلَصْ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ. تو حقیقت محجورہ کے ساتھ کسی حکم کا تعلق نہیں ہوتا، تو لہذا وہ محجور ہے. ہو جائے گے. لا يلزم في المسير إلى المجاز أن تكون الحقيقة محجورة عادة، بل المحجور شرعا أيضا كالمحجور عادة حتى ينصرف التوكيل من الخصومة إلى الجواب مطلقا. تفريق له يعني إن وكل أحد رجلا بعيد فاصل متعين إلى القاضي يحمل على مطلق الجواب أن الخصومة والإنكار فقط محقا كان المدعي مبطلا وهو حرام شرعا لقوله تعالى ولا تنازعوا، فلا بد أن يصرف إلى الجواب مطلقا بالرد والإقرار مجازا من قبيل إطلاق الخاص على العام، فلو أقر الوكيل على موكله جاز عنده خلاف لسلطان الشرع. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ بھئی یہ وضع القدم جو ہے ممکن تو ہے اس طریقے سے، لیکن یہ عرف میں محجور ہے. تو بھائی یہ کلام عرف پر ہے کہ یہ شریعت ہے؟ قسم تو اس نے جو اٹھائی ہے اس کا تو شرعی حکم شرع کے ساتھ تعلق ہے نا. تو وہ تو تم نے عرف کی بات کر دی کہ عرفاً وہ محجور ہے. تو عرف کا شریعت سے ضرور تو نہیں کہ ہمیشہ مطابقت ہو، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. اس لیے اس کا جواب دیتے ہیں اس سوال کا کہ والمحجور شرعاً کالمحجور عادتاً، کہ دیکھو عادتاً جو چیز محجور ہوتی ہے نا وہ شرعی محجور بھی ویسے ہی ہوتا ہے. شرعی محجور کا بھی وہی تفسیر ہے، وہی معنی ہے، وہی چیز ہے. کہتے ہیں مرتبط بقولی او محجورۃ اے لا يلزم من المصير الى المجاز ان تكون الحقيقة محجورة عادة بل المحجور شرعا ايضا كالمحجور عادة. سمجھئے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ بھائی مجاز کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جب کہ حقیقت شرعاً محجور ہو. یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عادتاً جو محجور ہے وہی شرعاً بھی محجور ہے. لہذا حکم تو ہے کیا دو کل محجور عادتاً. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پر ایک تفریح بٹھاتے ہیں کہ جو عادتاً چیز محجور ہے شرعاً کا بھی وہی، جو شرعاً محجور ہے عادتاً بھی وہی. حتی ینصرف التوکیل بالخصومت الی الجواب مطلقاً، کہ دیکھو یعنی ان وکل احد رجلا، ایک بندے نے دوسرے کو وکیل بنایا. جیسے کچہریوں میں لوگ وکیل بناتے ہیں نا،
میری طرف سے جواب دو گے خصم کو، مد مقابل کو، میرے اوپر جو دعویٰ ہوا ہے نا، تو تم نے جواب دعویٰ میری طرف سے داخل کرنا ہے۔ بِأَن يُخَاصِمَ الْمُدَّعِي عِندَ الْقَاضِي، اس نے وکیل یہ بنایا کہ بھائی مدعی نے جو مجھ پر دعویٰ کیا ہے نا قاضی کے پاس، مجسٹریٹ کے پاس، تو تم نے میری طرف سے مخاصمت کرنا ہے۔ کیا کہا اس کو؟ میری طرف سے جھگڑنا ہے، خصومت کرنی ہے۔ تو وکیل تو اس نے بنایا کیسے؟ بالخصومت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جھگڑوں گا، لڑوں گا، کیس لڑوں گا۔ یہ وکیل کہتے بھی ایسے ہیں، کیس لڑوں گا، یعنی جھگڑا کروں گا، لڑوں گا۔ اچھا تو اب کیا ہوگا؟ دیکھو اب خصومت، جھگڑا کرنا نہیں بھائی، وہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، اگرچہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہو، تو یہ جائز ہے کہ یہ صحیح مدعی کے حق دعوے کو جھٹلا رہا ہے، جیسے ہمارے وکیل جھٹلاتے ہیں۔ ہمارے کچہریوں میں کیا ہے؟ بس یہاں وکیل تو کیا ہوتا ہے، جو قلتو ہوتا ہے، وہ افغانی لوگ وکیل کو قلتو کہتے ہیں، سنا ہی نا، قلتو یعنی زیادہ ٹاٹر کرنا، تو وہ وکیل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو اس نے بنایا وکیل بالخصومت، تو خصومت تو شرعاً مہجور ہے، شرعاً جائز ہے۔ تو جو شرعاً مہجور ہو عادتاً بھی مہجور ہوتا ہے۔ لہذا اگر وکیل کچہری میں گیا مجسٹریٹ کے پاس اور دعویٰ اس نے دیکھا، سنا، اور اس کو صحیح نظر آیا کہ یار یہ مدعی تو ٹھیک بول رہا ہے، تو جواب اس نے وکیل نے کیا دیا؟ یار تم تو بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ تو عدالت سے جب وکیل صاحب نکلے باہر، تو موکل نے پوچھا کہ کیا جواب دیا تو نے؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس کے دعوے کو مان لیا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں نے مان لیا۔ وہ کہتے ہو چغت میں نے تم کو اس لیے وکیل بنایا تھا کہ تم مان لو، میں نے تو جھگڑے کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ناحق جھگڑا میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اپنا فیس دو، اپنی فیس دو، میں نے تمہاری وکالت کی ہے، لہذا فیس اس کا حق بنتا ہے۔ اور وہ خصومت والا لفظ جو ہے وہ مہجور ہے، اس کا حقیقی معنی مہجور ہے، تو لہذا اس خصومت کا معنی کیا ہوا؟ مطلق جواب دینا۔ وکیل بالخصومت کا کیا مطلب؟ مطلق جواب دینا۔ تو مطلق جواب تو اسے دے دیا، اس نے مان لیا ٹھیک ہے یار تم بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا موکل جو ہے یہ جھوٹا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی فیس اس کو مل جائے۔ عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں کہ تفریع لہو، یعنی ان وکل احد رجلا بان یخاصم المدعی عند القاضی تو یحمل علی مطلق الجواب۔ یہ توکیل بالخصومت جو ہے یہ اس کو حمل کیا جائے کہ کس پر؟ ہاں تو یہ اس کا مجازی معنی، کیوں کہ لأن الخصومت هو الانکار فقط محقا کان المدعی او مبتلا۔ خصومت تو کس کو کہتے ہیں؟ انکار کہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے، نہیں مانتا ہوں، یہ خصومت ہے۔ تو مدعی چاہے محق چاہے مبتلے، تو کہتے ہیں بھائی وہ حرام شرعاً، یہ جائز ہے کہ وہ بر جانب حق ہے، وہ سچ بول رہا ہے، تو تم اس کو کہتے جھوٹ بول رہے، یہ تو شرم۔ سنائیے لقولی تعالی ولا تنازعوا، اللہ نے روکا نہیں ہمیں جھگڑوں سے کہ جھگڑے نہ کرو، تو
فلا بد ان يصرف الى الجواب مطلقا بالرد. یہ مطلق جواب کی طرف اس کو صرف کیا جائے گا، لہذا اس کا مجازی معنی لیا هو الاقرار، چاہے رد کرے مطلق جواب ہے نہ مانے، چاہے اقرار کر، تو یہ اس کا مجازی معنی ہے. مجازا من قبیل اطلاق الخاص علی العام، یہ خصومت کا لفظ خاص ہے نا، تو یہ خاص ہے، مراد اس سے عام مطلق جواب. فلو اقر الوکیل علی موکلہ جاز عنده، اگر اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں یار بالکل تم ٹھیک کر رہے ہو، میرا موکل جھوٹا ہے، تو احناف کے نزدیک بات جائز ہو، خلافاً لزفراء و شافعی رحمہ اللہ تعالی.